الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج 19ویں پارے کے تعلق سے گفتگو ہوگی، اور اس پارے میں پہلے سورہ فرقان کا کچھ حصہ ہے، پھر سورہ شعراء ہے، اور آخر میں سورہ نمل کا کچھ حصہ ہے۔ سورہ فرقان میں آیت نمبر 27، 28 اور 29 یہ تین آیتیں ایک ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں روز قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، کہ اس دن وہ شخص جو دنیا میں اپنے اوپر ظلم کرتا رہا، ایمان نہ لا کر، کفر و شرک کا ارتکاب کر کے، ایسا شخص اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، یعنی کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہوتا، آپ کی رفاقت اختیار کی ہوتی، آپ کی معیت میں ایمان لانے والا ہوتا، آپ کے دین پہ چلنے والا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری ہلاکت، ہائے میری تباہی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دلی دوست نہ بنایا ہوتا۔ میرے بھائی دھیان سے، توجہ سے، غیر مسلم کو دلی دوست بنانے کی اجازت نہیں ہے، قادیانی کو دلی دوست بنانے کی اجازت نہیں ہے، اور دیگر لوگ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود آپ کے سامنے واضح طور پہ کفر و شرک کا ارتکاب کریں، انہیں دلی دوست بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ دلی دوستی قائم کریں گے تو یہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوگی، ممکن ہے کسی دن آپ توحید کی نعمت سے محروم ہو جائیں، اور پھر روز قیامت پچھتانا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دلی دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ آپ کے دلی دوست کا جو دین ہوگا آپ اسی دین پہ ہوں گے۔ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے ہر ایک کو اس موضوع پہ سوچنا چاہیے کہ اس کا دلی دوست کون ہو اور کون نہ ہو، یعنی کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے، اور یہیں سے فیصلہ کرنا ہوگا مجھے اور آپ کو کہ میرے بیٹے کو کہاں پڑھنا چاہیے، آپ کے بیٹے کو کہاں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جدھر پڑھے گا ادھر دلی دوستیاں بھی قائم کرے گا، اور یہ دلی دوستیاں اس کے دین پہ اثر انداز ہوں گی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے والدین توحید پہ تھے، والدین اہل علم میں سے تھے، لیکن بچوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا، ان کو باقاعدہ توحید والا ماحول نہیں دیا گیا، مدرسے والا ماحول نہیں دیا گیا، وہ آہستہ آہستہ مسلک حق سے محروم ہو گئے، توحید و سنت کی نعمت سے محروم ہو گئے، حتیٰ کہ کئی لبرل بن گئے۔ تو اس لیے خیال کرنا چاہیے کہ آپ کا دلی دوست کون اور آپ کے بچوں کا دلی دوست کون ہے۔ لقد اضلنی عن الذکر، یہ انسان جو اپنے ہاتھوں کو پشیمانی کی وجہ سے کاٹ کر کھائے گا، وہ کہے گا میرے اس دلی دوست نے مجھے قرآن سے، قرآن جیسی عظیم نصیحت سے محروم کیے رکھا، دور کیے رکھا۔
بعد اذ جاءنی، جب کہ مجھے یہ نعمت مل چکی تھی، قرآن کی دولت میرے پاس آئی تھی، اس کے باوجود میں اپنے دلی دوست کی وجہ سے محروم ہو گیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، انسان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب انسان پہ مشکل وقت آتا ہے تو شیطان اس کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے۔ اور یہیں پہ سورہ زخرف کی یہ آیت آپ کے سامنے رکھنا مناسب ہوگا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دنیا میں جو ایک دوسرے کے دلی دوست ہیں یہ روز قیامت ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ غور کیجئے، پھر غور کیجئے، دنیا میں جو ایک دوسرے کے دلی دوست ہیں روز قیامت ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کی دلی دوستی تقویٰ کی بنیاد پہ ہوگی، توحید کی بنیاد پہ ہوگی، قرآن و سنت کی بنیاد پہ ہوگی، مسلک حق کی بنیاد پہ ہوگی۔ اگر دلی دوستی دین کی بنیاد پہ ہے تو پھر یہ خوشخبری ہے کہ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ جن کو روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا ان میں سے دو وہ ہوں گے جن کی آپس میں محبت اللہ کی وجہ سے ہوگی۔ آج کے درس کی آیت نمبر 4 سورہ فرقان کی آیت نمبر 30، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ آپ کی توجہ چاہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے روز قیامت، کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت اپنی امت کی کیا شکایت لگائیں گے؟ جی کیا شکایت لگائیں گے؟ ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، پسے پش ڈال دیا تھا۔ جب سلو کرنے اور کرانے کی باری آتی کوئی بھی قرآن سے رہنمائی نہیں لیتا تھا، شفا لینے کی باری آتی قرآن کی بجائے رجوع کیا جاتا تھا شفا کے لیے عاملوں کی طرف، نجومیوں کی طرف، جادوگروں کی طرف، مجاوروں کی طرف، قبروں کی طرف۔ اور جب عدالتوں میں فیصلہ کرنے کی باری آتی تھی تو پھر قرآن کو نظر انداز کر کے رجوع کرتے تھے انگریزی قانون کی طرف، فرانسیسی قانون کی طرف۔ تو قرآن کریم کو نظر انداز کیے رکھا۔ جب رمضان کا مہینہ ہوتا، قرآن کا مہینہ، تلاوت کرنے کا مہینہ، وہ مہینہ گزار دیا جاتا قرآن کی بجائے کرکٹ کے میچوں کے ساتھ، سیاست کی خبروں کے ساتھ، ٹورنامنٹوں کے ساتھ۔ قرآن کو اہمیت نہ دی گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت اللہ کے سامنے یہ کیس رکھیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کیجئے، تلاوت کا تعلق، عمل کرنے کا تعلق، قرآن کی ایک ایک چیز کی تصدیق اور تائید کرنے کا تعلق، قرآن کے ذریعے فیصلے کرنے کا تعلق، قرآن کے ذریعے شفا لینے کا تعلق، قرآن کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لینا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ فرقان کی آیت نمبر 68، 69 اور 70 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تذکرہ کرتے ہوئے عباد الرحمن کا۔ عباد الرحمن کا معنی کیا ہے؟ ان بچوں میں سے کوئی بتائے گا، ہاتھ کھڑا کریں جو بتا سکتا ہے عباد الرحمن۔ نہیں، بڑوں کا تو سوال بنتا ہی نہیں ہے، یہ بچوں کا سوال ہے۔ ہاں جی، عباد الرحمن یہ کیا معنی ہوگا؟ کوئی نہیں بتانے والا، جبکہ آپ کے یہ بچے، میرے یہ بچے، اگر انگلش کا میں سوال کرتا تو فوراً جواب دینا تھا انہوں نے۔ تو عباد الرحمن کا معنی کیا ہے؟ رحمان کے بندے۔
اللہ نے سورہ فرقان کے آخر میں ان لوگوں کے اوصاف بیان کیے ہیں جو رحمان کے بندے ہیں، جو رحمان کی اطاعت کرنے والے بندے ہیں، جو رحمان کی فرما برداری کرنے والے بندے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، کہ رحمان کے بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو پکارتے نہیں ہیں، کسی اور سے دعائیں نہیں کرتے، یعنی کہ نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا، نہ امیر المؤمنین جناب علی سے دعا، نہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے دعا، نہ جناب حسین سے دعا، صرف ایک اللہ سے دعا، اور کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کرتے۔ مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، جہنم کی آگ میں لے جانے والا گناہ ہے۔ اگر کوئی اختلاف ہو جائے، آپ کے مال پہ قبضہ کر لے، صبر کر لیں، اگر یہاں پہ آپ کا حق آپ کو نہ مل سکا تو روز قیامت ضرور ملے گا، لیکن قتل کرنے جیسا کبیرہ گناہ اس کے ارتکاب سے دور رہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا ولا یزنون، رحمان کے بندے زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے۔ ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، جو بھی یہ تینوں کام کرے گا وہ سخت گناہ پائے گا، وہ بہت عظیم جرم کا ارتکاب کرے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، ایسے آدمی کے لیے عذاب روز قیامت دگنا کیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ، سوائے اس کے جو توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مرنے سے پہلے ہر گناہ سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک اعمال بجا لائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے، سورہ فرقان کے بعد جو سورت ہے اس کا نام کیا ہے؟ کیوں بیٹا آپ نے تو باتیں شروع کر دی میرے پاس بیٹھ کے، میں تو دور والوں کو باتیں نہیں کرنے دیتا، آپ نے میرے پاس بیٹھ کے باتیں شروع کر دی ہیں۔ ہاں جی، سورہ فرقان کے بعد کون سی سورت ہے؟ سورہ شعراء۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں، آپ تو آئیں نا، ماشاءاللہ یہ آپ کا انعام ہے، بڑی توجہ سے بھائی درس سنتے ہیں ماشاءاللہ۔ کئی لوگ درس میں بیٹھ کے بھی غائب ہوتے ہیں، اور کئی لوگ اس بھائی کی طرح درس میں بیٹھتے ہیں تو توجہ سے ایک ایک بات سنتے ہیں۔ تو سورہ شعراء ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 61، 62، 63، 64، 65، 66 تذکرہ ہو رہا ہے اس وقت کا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا جی؟ بنی اسرائیل۔ لو جی لے لیں جی، بنی اسرائیل، ان کو لے کر رات کو نکلے کس سے بچنے کے لیے؟ فرعون اور اس کے لشکر سے بچنے کے لیے، ان کی غلامی سے نجات پانے کے لیے۔ آگے کیا تھا؟ سمندر، ماشاءاللہ۔ آگے کیا تھا؟ کس نے بتا دیا بیٹا آپ کو؟ اسلامیات میں پڑھا تھا، یہ لے بیٹا، یہ لے۔ میں کیوں نہیں دے رہا بیٹا آپ کو؟ کیوں نہیں دے رہا آپ کو انعام؟ ہیں کیا؟ باتیں کرنے کی وجہ سے نہیں بیٹا، آپ نے ایک اور غلطی کی ہے۔ ہاں جی، کیا غلطی کی بیٹا اس نے؟ کیا غلطی کر رہا ہے؟ میں کیوں نہیں انعام دے رہا بچے کو؟ بائیں ہاتھ سے لے رہا بیٹا، ہر چیز دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی چیز لینی ہے کس ہاتھ سے؟ دائیں ہاتھ سے۔ کسی کو دینی ہے تو کس ہاتھ سے؟ دائیں ہاتھ سے۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ کیا نام ہے آپ کا؟
ایان، اللہ تعالیٰ بیٹا آپ کو سلامت رکھے۔ تو ہر چیز دائیں ہاتھ سے دینی ہے، دائیں ہاتھ سے لینی ہے۔ بچے کے والد صاحب موجود ہیں؟ کون ہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو بچے کی تربیت کی جائے، اور بچے کو ایک دفعہ سمجھا دینا کافی نہیں ہوتا کہ بیٹا دائیں ہاتھ سے لیا کرو، یہ کہہ دینا کافی نہیں، بچہ بچہ ہے۔ بار بار بیٹا دیکھو کس ہاتھ سے پکڑ رہے ہو، بیٹا یہ کس ہاتھ سے دے رہے ہو، یہ بار بار کہنا پڑے گا، پھر عادت پڑے گی۔ چلیے، تو آگے سمندر ہے اور پہنچ گیا پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر بھی، آگے سمندر پیچھے فرعون، جائیں تو کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فلما ترا الجمعان، جب دونوں لشکر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اتنے قریب ہو گیا کہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اے موسیٰ ہم پکڑے گئے، مارے گئے، پکڑے گئے، آپ نے تو ہمیں پھنسا دیا ہے۔ یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں، لیکن جس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں کہنا یہی چاہتے ہیں کہ ہم تو پکڑے گئے، یعنی کہ آپ نے ہمیں نکالا تھا فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے، اب جب پکڑے جائیں گے اب بڑی سزا ملے گی ہمیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، ہمیں وہ نہیں پکڑ سکیں گے، کیوں؟ کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ تو یہاں پہ سوال ہے، پہلے بچے جواب دیں گے، اگر وہ نہ دے سکے تو بڑے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے ساتھ میرا رب ہے، تو کیا اللہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے؟ جو جواب دے سکتے ہاتھ کھڑا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے ساتھ میرا رب ہے، تو کیا اللہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے؟ فرعون کے ساتھ اللہ نہیں ہے؟ فرعون کے لشکروں کے ساتھ اللہ نہیں ہے؟ بیٹا ہاتھ کھڑا کرنا، بولنا نہیں ہے بیٹا۔ جی بیٹا، کس کے ساتھ ہے؟ کیا لفظ بولے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیٹا آئیں بیٹا آئیں۔ یہ لگتا ہے پچھلے درس میں بچہ موجود تھا، اس نے یاد رکھا ہے، صحیح حفظ نہیں کر سکا، ابھی یاد کرنا ہے سب کو۔ بیٹھے بیٹا میں بتاتا ہوں۔ ایک ہے اللہ کی معیت خاصہ، سب کہیں پھر آپ بھول جائیں گے، بولیے اللہ کی معیت۔ ایک ہے معیت عامہ، معیت کا معنی ہوتا ہے ساتھ ہونا۔ اللہ کئی لوگوں کے ساتھ خاص طور پہ ہوتا ہے اور کئی لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ عام طور پہ ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، یعنی کہ ہر ایک اللہ کی قدرت میں ہے، کوئی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ہر ایک کی بات کو اللہ سنتا ہے، ہر ایک کی حرکت کو اللہ دیکھتا ہے، لیکن اللہ خاص طور پہ اپنے مومن بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی مدد کرتا ہے، انہیں توفیق دیتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے ساتھ میرا رب ہے، یعنی کہ اللہ کی خاص مدد، اللہ کی توفیق، اللہ کی تائید میرے ساتھ ہے، فرعون وغیرہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب کہہ رہے ہیں میرے ساتھ میرا رب ہے، تو یہاں پہ معیت سے مراد کون سی ہے؟ معیت، بولیے معیت خاصہ۔ دعا کیا کریں اللہ کی ہمیں معیت خاصہ مل جائے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ سمندر پہ اپنی لاٹھی ماریے۔ کس پہ ماریے؟ فَانْفَلَقَ، تو سمندر پھٹ گیا۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو پانی کا ہر ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، پانی کیا شکل اختیار کر گیا؟ پہاڑ کی شکل۔ پانی کا ہر ٹکڑا پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا اور تھم گیا، رک گیا۔ اور دوسری آیت میں آتا ہے فَاضْرِبْ لَهُمْ فِي الْبَحْرِ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، کہ اللہ نے ان کے لیے خشک راستہ قائم کر دیا، خشک،
اور اس سے گزر رہی ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو بھی قریب کر دیا، کہ ان کو فرعون اور اس کے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ راستہ بنا ہوا جا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم بھی چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو، ثم اغرقنا الآخرین، لیکن دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ کسی کے لیے پانی میں راستے بنا دیتے ہیں اور کسی کو اللہ پانی کے ذریعے غرق کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑی نشانی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی معیت ہمیں مل جائے، تو دشمن ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ بات اسباب کی نہیں ہے، بات وسائل کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ ہمارے اوپر راضی ہے یا نہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 192، 193، 194، 195۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن نازل کردہ ہے کس کی طرف سے؟ رب العالمین کی طرف سے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے کہ یہ نازل کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ دوسری عظمت، نازل بہ الروح الامین، اللہ کا یہ کلام لے کر نازل کون ہوئے؟ جبریل علیہ السلام، بڑے امین فرشتے ہیں، امانت دار ہیں، اللہ کا پیغام پوری امانت و دیانت کے ساتھ نیچے پہنچا دیتے ہیں۔ علی قلبک، تیسری عظمت قرآن کی کہ جبریل یہ قرآن لے کر کس پہ نازل ہوئے؟ نبی علیہ السلام پہ، آپ کے دل پہ، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ قرآن کے ذریعے لوگوں کو وارننگ دیں۔ اور چوتھی عظمت قرآن کی یہ ہے کہ بلسان عربی مبین، کہ یہ واضح عربی زبان میں ہے، اس کو سمجھنا عربوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ نمل، سورہ نمل کی سب سے پہلے آیت نمبر 17، 18 اور 19۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سلیمان علیہ السلام کے لشکر اکٹھے کیے گئے۔ یہ لشکر صرف انسانوں کے نہیں تھے، بلکہ انسانوں کے، جنوں کے، پرندوں کے، اور انہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا، ان کی ٹیمیں بنا دی گئیں۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر لے کر جا رہے ہیں، حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، چیونٹیوں کی وادی میں آئے تو قالت نملہ، ایک چیونٹی کہنے لگی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں روند ڈالیں، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ قرآن سے عقیدہ لیجئے، قرآن سے عقیدہ سیکھیے۔ چیونٹی کا یہ عقیدہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہر غیبی چیز کو نہیں جانتے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی طاقتیں دی تھیں۔ جانوروں کی، میرے بھائیوں دھیان سے، جانوروں کی بولی کو سمجھنا، پرندوں کی آوازوں کو سمجھنا، اور یہاں اس موقع پہ چیونٹی نے گفتگو کی ہے۔ چیونٹی گفتگو کرے تو انسان کے کانوں میں کبھی آواز نہیں آتی، وہ کیا کہہ رہی بات کی بات ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ گائے بولے تو ہم کم از کم آواز تو سن لیتے ہیں نا، چاہے پتہ نہ چلے کیا کہہ رہی ہے، لیکن چیونٹی گفتگو کرے تو انسان کے کانوں میں آواز نہیں آتی۔ پھر چیونٹی نے کیا کہا، اس کی گفتگو کو سمجھ گئے، یہ اللہ کی دی گئی دوسری قدرت ہے۔ جہاں اس ایسے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو کیا کیا قوتیں دے رکھی تھیں، وہاں یہ بھی پتہ چلا، چیونٹی کا یہ عقیدہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام غیب نہیں جانتے،
چیونٹیوں کے اوپر سے وہ اور ان کے لشکر گزر جائیں گے، اور چیونٹیوں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، نہ سلیمان علیہ السلام کو اور نہ ان کے لشکر کو۔ فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی آواز سن کر مسکرائے اور کہنے لگے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کر سکوں۔ میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا معاذ بن جبل سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ یہ بچوں میں سے جو ہاتھ کھڑا کرنا ہے، کس صحابی کو آپ کہہ رہے ہیں؟ صحابی کے نام کیا؟ ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں کہ جانتے ہیں تو۔ یہ بچے لین میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں جی، اب بڑوں میں سے، جی بیٹا، حضرت سلیمان، جی معاذ بن جبل، آئیں جی، آئیں 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 آئیں۔ میں نے گزارش کی تھی صرف آپ کا جسم نہیں، آپ کی روح بھی یہاں پہ ہونی چاہیے۔ تو آپ معاذ بن جبل سے 3 دفعہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ اچھا جی، اب جب آپ کو مجھ سے محبت ہے تو پھر مجھے، اگر آپ مجھ سے کہیں مولوی صاحب آپ سے محبت ہے، تو میں کیا امید رکھوں گا کہ لگتا ہے مجھے کوئی خوشبو کا تحفہ دیں گے، کوئی سوٹ کا تحفہ دیں گے، کوئی اور تحفہ دیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، دنیا کا تحفہ نہیں، آپ نے یہ تحفہ دیا نصیحت کی۔ کہا معاذ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو کہ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے میرے رب میری مدد کر۔ کس معاملے میں؟ کاروبار کے معاملے میں۔ یا اللہ میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، مجھ سے تیرا ذکر نہیں ہو رہا۔ لوگ تلاوت کے اوپر تلاوت کر رہے ہیں، سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے رہتے ہیں، یا اللہ مجھ سے یہ نہیں ہو رہا، میری مدد کر یا اللہ، یا اللہ میری مدد کر میں تیرا ذکر کر سکوں، یا اللہ میری مدد کر میں تیری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کر سکوں، یا اللہ میری مدد کر میں تیری بہترین عبادت کر سکوں۔ اور سلیمان علیہ السلام بھی یہ دعا کریں، یا اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، وہ نعمتیں جو تو نے میرے اوپر کی ہیں اور وہ نعمتیں جو تو نے میرے والدین پہ کی ہیں۔ کس نے کہا ہے والدین؟ جی جی، لیں لیں لیں، جو تو نے نعمتیں میرے والدین پہ کی ہیں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسے نیک عمل بجا لاؤں جن پہ تو راضی ہو جائے۔ یہ نہیں کہ نمازیں بھی پڑھوں تو قبول نہ ہوں۔ یا اللہ ایسے نیک اعمال بجا کرنے کی توفیق دے جن پہ تو راضی ہو جائے۔ اور یا اللہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور تجھے تیری رحمت کا وسیلہ دے رہا ہوں۔ کس کا وسیلہ دے رہا ہوں؟ برحمتک، یا اللہ تجھے تیری صفت رحمت کا وسیلہ دے رہا ہوں، اور یہ درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کرنا، میں فوت ہو جاؤں تو میری روح کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرنا۔ تو میرے بھائیو یہ بڑی عظیم آیات ہیں، ان سے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ نمل کی آیت نمبر 24 کہ ہدہد غائب ہے۔ کون غائب ہے؟ ہدہد۔ سلیمان علیہ السلام ناراض ہو گئے کہ یہ کیوں غائب ہو گیا ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، ہدہد مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا، کیوں غائب ہے؟ میں اس کو سخت ترین سزا دوں گا، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا وعدے کوئی عذر لے کر آئے گا کہ کیوں غائب ہوا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور کہا احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ کیا کہہ رہا ہے ہدہد؟ ذرا دھیان سے سنیے۔ کہتا ہے جناب سلیمان علیہ السلام سے کہ میں وہ معلومات لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہیں، میں وہ معلومات لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہیں۔ میں سبا قوم کی طرف سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ وہ کیا؟
کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم، ان کی بادشاہ ایک عورت ہے، مرد نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ وہ اللہ کی بجائے سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ سورج کو۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ بعض خبریں ایسی ہیں جو خود نبی جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں تھیں، چیونٹی کے پاس ہیں، ہدہد کے پاس ہیں۔ تو اس لیے قرآن کا عقیدہ سچا کہ عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے۔ البتہ غیب کی چند باتیں اللہ نبیوں کو بتا دیا کرتے ہیں، لیکن غیب کا ٹوٹل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم غیب نہیں ہے۔ اور آج کے درس کی آخری آیت، قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ۔ یہ آیت نمبر ہے، آیت کا نمبر میں نوٹ نہیں کر سکا۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام اپنے سرداروں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کا عرش میرے پاس لے کر آئے پہلے اس کے کہ وہ میرے پاس آئے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ تو قال عفریت من الجن، ایک سرکش قسم کے جن نے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں اسے آپ کے پاس لے کر آؤں گا آپ کی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں طاقتور ہوں، امانت دار ہوں، میں یہ کام کر لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اسے لے آؤں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ عرش موجود ہے، کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کیا، کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ میرا امتحان لے، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یہ عرش کو لانے والا، عرش کو حاضر کرنے والا کون تھا؟ جی وہ بھائی بتائیں گے۔ جی بھائی کہہ رہے ہیں آصف کیا آگے؟ برخیہ۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے، کہنے والوں نے کہا ہے۔ جی دوسرا قول جی جن تھا۔ جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے کوئی صحابی۔ اور جی کتاب کا علم تھا، زبور کے اندر، وہ کون تھا؟ یہی سوال ہے نا۔ تو یہ اقوال لکھے ہیں مفسرین نے کہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا جس کا نام آصف تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے جبریل علیہ السلام تھے، کچھ لوگوں نے کہا خضر علیہ السلام تھے، لیکن ان تمام اقوال پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ نہ قرآن کی آیت سے پتہ چل سکا، نہ نبی علیہ السلام کی کسی سیدی سے پتہ چل سکا کہ یہ کون تھا۔ امید کی جا سکتی ہے واللہ عالم، امید کی جا سکتی ہے واللہ عالم کہ یہ کوئی جن تھا، لیکن پہلے جن کے بارے میں اللہ نے کہا سرکش قسم کا جن، اور یہ لگتا ہے کوئی نیک قسم کا جن تھا، اور جنوں کی طاقت مشہور و معروف ہے، سب جانتے اور مانتے ہیں، اور جن طاقت میں مختلف ہوتے ہیں، ایک جن دوسرے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، ایک کے پاس دوسری زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ تو امید یہ ہے کہ یہ کوئی جن ہی تھا، واللہ تعالی اعلم۔ ہمارے کئی احباب یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ کا ولی تھا جس کے پاس اسم اعظم تھا، اور اسم اعظم کی قوت سے اس نے یہ کام کیا، لیکن میرے بھائیوں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اصل میں کئی ہمارے دوست، کئی ہمارے احباب ایسے عجیب و غریب اقوال لے کر آتے ہیں جن کے ذریعے وہ ثابت کر سکیں کہ جناب ولی جو ہوتے ہیں وہ نبیوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسی بات نہیں ہے، نبیوں کے مقام و مرتبہ کو کوئی نہیں پا سکتا۔ تو بہرحال یہ جن لگتا ہے، کیونکہ جنوں کی طاقت انسانوں سے
زیادہ ہے، اور ہم جنوں کے فتنے سے تب محفوظ رہ سکتے ہیں جب ہم اذکار کریں، دعائیں کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث ہے کہ پیشاب کرنے والا جب پیشاب کرتا ہے، قضائے حاجت کرنے والا جب قضائے حاجت کرتا ہے، اگر وہ بسم اللہ پڑھ لے تو پھر اس کو نہیں دیکھ سکتے کون؟ شیطان جن، ورنہ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پہ غور کرنے کی اور قرآن کریم کے عقیدہ سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔